رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ ربیع الثانی، جس میں حضور سید سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے نام سے فاتحہ کا اہتمام پوری دنیا کرتی ہے. اسی مناسبت سے آج میں آپ کی خدمت میں تعلیمات غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع سے متعلق چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ترجمہ فرمائیے، یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی. یہ جو کلمہ ہے وہ من اتبعنی، اس کلمے میں ہر وہ ذات بابرکت شامل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دیتے ہیں. تو بدرج اتم حضور سید سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں. آپ کی نصیحتیں، آپ کا کام، آپ کی دین کی خدمت پوری دنیا پر آیا ہے. اسی لیے بطور خاص اس امت کے اولیاء کرام، صالحین نظام، علماء ذوی الاحترام سبھی اس آیت کے اس کلمے میں شامل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شامل فرما کے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہوئے اس دین کو آگے بڑھایا، اس دین کی خدمت انجام دی. تو سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو تعلیمات ہے آج کے اس پرفتن ماحول میں اور آج کے اس پرآشوب دور میں بہت ہی اہم اور ضروری ہے. چونکہ امت مسلمہ کس ڈھنگ پہ چل رہی ہے اور کیا امت مسلمہ کا طریقہ کار آج ہو رہا ہے، یہ سب ہم پر آیا ہے. امت مسلمہ کے پاس نہ دین اسلام کی وقت ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ پاس و لحاظ. بڑے دکھ اور حزن اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ امت صرف نام کی امت ہے. اس امت میں شریعت محمدی کا کچھ بھی کام نہیں. آخر کیوں اس امت کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے پتہ نہیں. اس امت کے اتنے عظیم نصیب ہے، اس امت کے اتنے عظیم تعلقات ہے، روابط ہے. اللہ نے اس امت پر اتنا کرم کیا کہ سب سے آخری نبی اس امت کو دیے.
اور اس نبی کی نسبت سے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں اولیاء کرام جو اس امت کے لیے دین کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہے. پھر صبح قیامت تک اولیاء اعظام کی آمد ہے، علماء کرام کی صحبتیں ہیں. باوجود اتنی ساری چیزوں کے یہ امت عمل سے دور کیوں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ضروری اس امر کو سمجھنا چاہیے، خود امت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنے دین سے دور کیوں ہیں. اتنی تعلیمات ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم ان سے بے بہرہ کیوں ہیں. باوجود یہ کہ اس امت عقیدت اور احترام میں اپنا مثال اور اپنی نظیر نہیں رکھتی. پیران پیر سے محبت ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہو، اتنی والہانہ عقیدت ہے، اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش ہے، جذبہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن عمل کے میدان میں اتر کر ان ساری چیزوں کا اظہار کرنا یہ سب سے اہم فریضہ ہے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حضور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں، آج ہم جو ہمارے نوجوان اور ہماری ساری ملت جو 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اس قدر احترام کے 11ویں شریف کا جھنڈا اور بکرے سے نیاز اور کیا کیا احترام ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تعلیمات غوث پہ عمل کرنا یہ سب سے اہم اور ضروری امر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اطلبوا منی کسوتاً. آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے اپنے دین کا لباس مانگو، میری پیروی کرو، یقیناً میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. عربی عبارت میں ترک کر رہا ہوں، اطلبوا منی، مجھ سے دین اسلام کا لباس مانگو. میں کیسا لباس پہنتا ہوں، میرا اوڑھنا کیا ہے، میرا بچھونا کیا ہے، میری شام کیا ہے، میری صبح کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میری دنیا کیا ہے. مجھے سر تپا غور کرو اور پھر میری زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالو، اس لیے کہ میں نمونہ اسوہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ واضح طور پہ چند چیزوں کا اظہار کیا، بہت ضروری ہے. آج جو آپ نے اپنے لباس کو مانگو یعنی لباس کو اپناؤ کہا، اس میں ساری چیزیں آتی ہے، لیکن بطور خاص خود پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند چیزوں کا ذکر کیا، کھانے میں، پینے میں، نکاح میں. کھانے میں حلال غذا کھانا چاہیے. آج امت کے پاس حلال چیز کا کوئی اعتبار نہیں رہا. امت کیا کھا رہی ہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے، یا کس طریقے سے یہ رزق ہم تک آ رہا ہے. بس امت ہے کہ بس کھاتے جا رہی ہے. کھانے کی اشیاء میں کس حد تک احتیاط میں برتنا ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. اور پھر کھانے پینے کے آداب دیکھیں آپ. امت کھانے پینے کے آداب کو تو دور دور تک بھلا چکی ہے. امت کو کوئی احساس نہیں ہے. امت کے اندر کھانے پینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں. ایک بھی سنت طریقے سے آج امت کھانے کا اہتمام نہیں کر رہی ہے. آج کھانے کے ہما اقسام کی اشیاء ہیں اور امت ہے کہ اس قدر کھاتی ہے کہ آپ سوچیں کہ کھانے کے لیے پیٹ کا جو نظام دین اسلام نے دیا ہے، ایک حصہ کھانے کا رکھو، ایک پانی کا رکھو، ایک خالی رکھو. لیکن یہ سارا نظام آج امت میں مفقود ہے، ناپید ہے. دور دور تک اس نظام کا خیال اور تصور تک نہیں. آپ دیکھیں کھانے پینے میں اور بالخصوص نکاح میں. آج دیکھیے آپ امت نکاح کس انداز میں کر رہی ہیں. امت کا آج جو معاشرہ امت کا حال دیکھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں الا ماشاءاللہ بعض نکاح جو سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، ورنہ 99% نکاح
پورے کے پورے نکاح بالکلیہ طور پر ایک آدھ سے ہٹ کے سارے نکاح جس میں رتی برابر کا بھی شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. اور حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے اور نکاح میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اور نکاح آج دیکھیں، آج ناچ گانا بجانا شرم آنی چاہیے معاشرے کو. کتنا معاشرہ پراگندہ ہو چکا ہے، بے حیا ہو چکا ہے، بے خوف ہو چکا ہے کہ شادی جیسی عظیم سنت ادا کی جاتی ہے اور اس عظیم سنت کو اس قدر گناہوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈال لیے کانوں میں. گانے کی آواز، بجانے کی آواز، مرفا، یہ کتنی ساری خرابیاں آج ہمارے نکاح میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائی نکاح میں دوام نہیں ہے. کیوں؟ نکاح میں جو خرابیاں آئی ہے، نکاح میں جو شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، نکاح میں جو ہم اپنی خواہشات کو شامل کر کے اسلام کو پسے پشت ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح میں دوام نہیں ہے. 2-4 مہینے، سال، 2 سال، 8-10 سال میں کتنے کیا میاں بیوی کے جھگڑے اور طلاق اور خلا کی نوبتیں آتی ہے کہ آج آپ قاضی حضرات سے پوچھیں یا پھر ہماری حکومتیں جو پولیس کے حکومتی طور پر جو ادارے قائم کیے وہاں جا کر دیکھیں، 99% مسلمانوں کے کیسز ہیں. آج مسلمانوں کو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوت فکر دی، کھانے پینے میں اور نکاح میں تم میری زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل بناؤ، اس لیے کہ میری زندگی ہو بہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور آئینہ ہے. اب یہ امت سے فرما کر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے زندگی ہے، اسی طریقے زندگی کا ہو بہو نمونہ سرکار پیران پیر ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تربیت اپنے گھر سے ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ گھر میں سب سے پہلے تربیت بیوی کی ہونی چاہیے. حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا جو نظام، اپنے گھر کا جو ماحول بنایا تھا، خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دن میں 2 مرتبہ اپنی ازواج اور اولاد سے ضرور ملتا ہوں. آج باپ کے پاس بیٹوں سے ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. کمائی، انکمنگ اور آمدنی اتنی عجیب و غریب فکر ہے کہ کوئی باپ آج کے اس پرفتن ماحول میں بچوں پر توجہ نہیں دیتا. بیوی سے بات چیت اور ڈسکس کے لیے شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن سرکار پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں خود 2 مرتبہ اپنی ازواج اور اولاد سے ضرور ملتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مسکراتا ہوں. اور کوئی اہلیہ بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کی مزاج پرسی کرتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو تو خود گھر کے کام بھی کرتا ہوں. کون؟ پیران پیر، جن کی عظمتیں، جن کی شان، جن کے کرامات بے شمار ہیں. چونکہ ہماری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ کرامتیں، آپ کی عظمت، آپ کا مقام وہ ایک الگ میدان ہے. گھنٹوں کیا اگر عمر بھر بھی پیران پیر کی کرامات اور ان کی سبانے پر گفتگو کی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کرامات اور آپ کی شان اور آپ کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی. اتنے پائے کے ولی ہو کر بھی، سردار اولیاء ہو کر بھی خود فرماتے ہیں کہ میں گھر کا کام خود کرتا ہوں. گھر میں صاف صفائی کرتے، پانی لاتے، خانہ داری کے فرائض بھی انجام دیتے. پانی لانا، گھر کی صاف صفائی کرنا. آج میں سمجھتا ہوں کوئی مرد آدمی گھر کی صاف صفائی نہیں کرتا. خانہ داری، باورچی خانے کے کام نہیں کرتے. نہ گھر میں عورتیں مرد حضرات کو کرنے دیتی، نہ مرد آگے بڑھ کے کرتے. عیب سمجھا جاتا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. مسلمانوں کو جو تعلیمات اور جو ہدایات دیے گئے
وہ ساری ہدایات کو اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے پر خود گھر کی عورتیں تانا دیتی ہے اور کچھ ایک ایسے جملے کہہ دیتی ہے جس سے شرم اور حیا آنے لگتی ہے. لیکن سوچنا چاہیے پیران پیر سے بڑھ کر بھی دنیا نے کسی شخص کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا. لیکن خود پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں صفائی کرتا ہوں، پانی لاتے ہیں اور باورچی خانے کے خود کام کرتے ہیں، امور خانہ داری اور گھریلو کام اور پوری ساری زندگی کے اوقات جو بھی ضرورت کی چیزیں گھر کے خود پیران پیر انجام دے رہے ہیں. آپ سوچیں کس قدر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امور انجام دیتے ہیں. اہلیہ کے ساتھ الحمدللہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح فرمائے اور ہر اپنی وائف کے ساتھ زوجہ مطہرہ کے ساتھ وہی روابط، وہی شفقتیں، وہی مہربانی، وہی پیار، وہی الفت، وہی چاہت. کتنا پاکیزہ نظام. آج میاں بیوی کے جھگڑے اور کتنے کیا مسائل، ایک بیوی میں پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے. اختلاف انتشار کا بازار اس قدر گرم ہے کہ منٹوں میں گھنٹوں میں اچھی خاصی زندگیاں برباد ہوتی دکھائی دیتی. لیکن سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی دیکھیں، بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس کا حق اس کو دے دیں، زندگی میں ایک زبردست ماحول آتا ہے، زندگی میں ایک اچھا خاصا دین اسلام کا ماحول پیدا ہوتا ہے جس سے ہر ایک کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. پھر دوسرا اسٹیپ ہے اولاد. سرکار پیران پیر اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الوہاب جو آپ کے فرزند ہیں ان سے ارشاد فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ وطاعتی ولا تخف احدا سوى اللہ. آپ فرماتے ہیں بیٹا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. اور بڑی ساری ابھی عربی عبارت ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں سب سے بنیاد اللہ کے پاس اگر کوئی مقبول اور محبوب بندہ ہے تو اللہ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس محبوب اور مکرم اگر کوئی بندہ ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ، بیٹے اللہ سے ڈر کو لازم کر لو اور اس کی اطاعت کو لازم کر لو اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں. کتنی مضبوط باتیں ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی ساری حاجتوں کو اللہ سے مانگو اور کسی حاجت کو بھی دوسروں سے طلب نہ کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کسی پہ اعتماد نہ کرو. کتنی عظیم باتیں ہیں. بیٹے پہلا اسٹیپ ازواج، دوسرا بیٹے، تیسرا علماء. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا بڑا کردار ہوتا ہے. علماء جب تک صحیح ہوں گے اس وقت تک قوم کی رہنمائی اور ان کی رشد و ہدایت کے امور صحیح طور پر چلتے رہیں. اسی لیے سرکار پیران پیر نے بھی علماء کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا غلام علمک ینادیک انا حجۃ علیک ان لم تعمل بی. آپ نے علماء سے ایک ایسی زبردست بات کہی کہ عالم دین سنو، تمہارا علم تمہیں پکارتا ہے اور پکار کر یہ تمہیں واقف کراتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ عالم دین تجھے اللہ نے جو علم دیا ہے وہ عمل کے لیے دیا ہے. اگر تو علم آنے کے بعد عمل نہ کرے تو میں کل میدان حشر میں خدا کے پاس تیرے لیے حجت قائم کروں گا کہ میں اس کے پاس تھا لیکن اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا. تو آپ نے سب سے پہلے علماء سے فرمایا کہ تم علم کے ہوتے ہوئے عمل کے میدان میں کمزور نہ ہونا. علم جتنا تمہارے پاس ہو اس پر عمل کی کوشش کرو اور عمل کر کے امت کو رشد و ہدایت کی صحیح راہ دکھاتے رہو.
یہ علماء کے ساتھ بہت سی باتیں طویل ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ موضوع اتنا طویل ہے کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلیمات ہیں بہت سی ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر بحثیں ہوں تو ایک بڑا وقت درکار ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد عوام سے کہا، چونکہ عوام پھر بھی ایک حد تک علماء کرام الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ علم اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ چونکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ علم کسے دیتا ہے اور دولت کسے دیتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا علم اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور دولت اسے دیتا ہے کہ تم دو باتیں غور سے دیکھو، اگر جسے اللہ نے دولت دی ہے اور وہ دین پر خرچ کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے چاہتے پر دولت دی ہے، اگر اس کی دولت دین کے لیے خرچ نہیں ہوتی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے یوں ہی اسے دولت دے دی۔ تو اسی لیے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے ماحول میں علماء کی صحیح معنی میں قدر کی جائے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، چونکہ آج کے دور میں علماء کی جو ماضی میں کثیر تعداد تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے قلت دکھائی دے رہی ہے، اس لیے جو بھی عالم دین ہمارے درمیان ہیں ان کی قدر کریں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ ہمارے بنسبت عمل میں سب سے آگے ہیں، چونکہ ہر عالم دین 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تقوی طہارت کے پیکر ہوتے ہیں، جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچتے ہیں۔ اسی لیے پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کو نصیحت کے بعد ارشاد فرمایا عوام سے کہ دیکھو تم محبت کے جھوٹے دعوے نہ کرو۔ آج دیکھیں گے پوری امت محبت کے جھوٹے دعوے کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم پیران پیر کی محبت کی دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن ان دعووں پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل ہو، اور آج امت پیران پیر کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اسی لیے امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ سرکار پیران پیر کے تعلیمات کا بھی جائزہ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ صبح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم جب تک دنیا میں رہو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، سبب کو نہ دیکھو، مسبب الاسباب کو دیکھو، یعنی سبب جس نے پیدا کیا اس کو دیکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کسی کے پاس دولت ہے جو کہ معیشت کا، روزگار کا، زندگی بسر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی سبب پر ہم کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ میرے پاس پیسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک سبب ہے، اور اس کے سبب کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب جو اللہ کی ذات ہے، سبب سے زیادہ مسبب پر یعنی اللہ پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے پوری اپنی چاہنے والوں کو، پوری قوم کو، پوری ملت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو ہمیشہ سبب کے بجائے سبب کے پیدا کرنے والے پر ہمارا اپنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں کب پیدا ہوگی؟ اس وقت پیدا ہوگی جب تمہارے اندر اسوہ رسول کے اپنانے کا جذبہ ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ بیشتر واقعات ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کس قدر آپ کو اعتماد اور بھروسہ تھا اور کیسے آپ نے اپنی امت کے سامنے اس کی نظیریں رکھی۔ آپ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ بات کہو کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کی اتباع ہی نہیں ہے اور یہ کہتے رہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کا امتی ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نفع نہیں دے گا۔ لیکن آج پوری امت کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج امت تو بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم سرکار کی امتی ہیں، یقیناً آپ امتی ہیں، لیکن پیران پیر کی تعلیمات اور آپ کے نظریات اور آپ کے اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کا امتی ہے یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عمل کے میدان میں بھی آئے۔ لیکن جب آپ عمل کے میدان میں نہیں آتے تو آپ کو یہ بات یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور آپ کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پوری عربی عبارت ہے، میں وہ آج اس عربی عبارت کو آج کی اس نشست میں شامل نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جذبہ، یہ کیفیت حضور کے اتباع کو اپنانے کے لیے ہم کو یہ چیزیں حاصل ہونا تو کیسے ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اصحبوا العلماء المتقین۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضور کی اتباع لازم ہے، اگر آپ بنا اتباع کے میں امتی ہوں کہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب حضور کی اتباع کا جذبہ کیسے پیدا ہو، حضور کی اتباع آپ کیسے کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے اعمال آپ کو کیسے معلوم ہو، تو آپ نے فرمایا اصحبوا العلماء المتقین، علماء کی صحبت کو اختیار کر لو۔ جب علماء کی صحبت کو اختیار کریں گے تو آپ نے فرمایا کیونکہ ان کی صحبت میں تمہارے لیے برکت ہے۔ آج دیکھیں معاشرے پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت کو عیب سمجھا جاتا ہے، علماء سے ملاقات کو شرم اور حیا سمجھا جاتا ہے کہ ارے یہ عالم صاحب سے آپ کے تعلقات ہیں، ارے ان سے ملتے کیا؟ کتنی مایوب بات ہے۔ آپ سرکار پیران پیر کی مبارک کلمات کو دیکھیں، فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ لَهُمْ بَرَكَةٌ عَلَيْكُمْ۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اہل علم اور اہل تقوی علماء کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کے پاس علماء کرام کی دور دور تک وقعت اور ان کی اہمیت نہیں ہے، جو کہ امت کے لیے بہت ہی بڑے وبال اور عذاب کا سبب ہے۔ احادیث شریفہ بہت سی ہے امت کے علماء کے اوپر، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت علماء سے بھاگے گی، تب اللہ تعالیٰ ان پر 3 مصیبتیں مسلط فرما دے گا۔ ظالم بادشاہ آ جائے گا، رزق سے برکتیں ختم ہو جائے گی، بے ایمانی کی موت مر جائیں گی۔ تو یہ 3 وعیدیں ہیں۔ اسی لیے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں سے، 11ویں والوں سے ہماری گزارش ہے کہ خود تعلیمات پیران پیر میں اس بات کی دعوت فکر دی جاتی ہے اور آپ کے کلمات ہے اور آپ کا امر ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے، اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں برکت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی صحبت جب اختیار کریں گے تو کہاں ملیں گے علماء؟ آپ نے فرمایا علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ، تم مسجدوں کو لازم کر لو اور درود شریف کے پابند ہو جاؤ۔ جب مسجدوں کو لازم کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں امام صاحب ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے امام صاحب جو بھی ہوں گے وہ امام صاحب عالم دین ہوں گے، ان کی صحبت سے تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتیں اور عملی جو رہنمائی ہے وہ ہوتی رہے گی۔
اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے تم عامل بالسنہ ہو جاؤ گے اور تمہاری زندگی میں برکت اور خیر آتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کا دار و مدار ایک چیز پر ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحوں کے حاکم ہیں۔ آج جسم ہمارا ہے اور یہ جسم فانی جسم ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد مٹی کی غذا بن جائے گا، اور اس جسم کی بنیاد پر آج انسان انا کی کیفیت میں آ کے تکبر کرتا ہے اور مولا سے دور ہوتا ہے اور خود پسندی کو اختیار کر کے اپنی دین اور دنیا کو برباد کر لیتا ہے۔ حضور پیران پیر نے فرمایا کہ دیکھو آج تمہارا جسم ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے جسم کی بقا جو ہے روح سے ہے، اور روح کے حاکم اور سردار اور آقا اور مولا اگر کوئی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں هو الحاکم بین الروح بین الارواح۔ حضور پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحوں کے حاکم ہیں۔ اسی لیے ہم اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری اپنی روحوں کے حاکم ہیں تو ہمارے اپنے جسم کی بقا روح سے ہے، تو روح کے جو حاکم ہیں ان کی اتباع میں، پیروی میں، اطاعت میں ہی ہماری روح کی اور ہمارے جسم کی بقا ہے۔ اسی لیے آخری پیغام جو غوث الاغیاث ایک کتاب ہے اس میں بہت پیارے جملے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ ساری عبارت رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آپ کی پاک اور صاف رہی، اور جس میں یہ پیغام آپ لگاتار دیتے رہے کہ لوگوں کو جس حق کی طرف دعوت دیتے تھے وہ دعوت یہ تھی کہ لوگ دین اسلام پر عمل کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور پیران پیر کے جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔